عدالتی ریفارمز کے بارے میں جو حکومت نے پروگرام بنایا اس کے اوپر بات کر رہے تھے. اب انہوں نے اب فیصلہ عدالت کا طریقہ کار جس سے بہت سے لوگوں کا اختلاف بھی ہے. وسیم میں واپس کیونکہ آپ جواب کمپلیٹ نہیں تھے کر پائے اس وقت. واٹ از یور ٹیک کہ اس ٹائم پر اس طرح کی گفتگو کرنا گو کہ اس میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یار ریفارمز ہونی چاہیے, صرف اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ بینچ بنانے کا اختیار کس کا ہے, یہ بھی پھر ریفارمز کریں کہ اتنے دنوں میں فیصلہ دے گی عدالت, وکلا کو آپ ایڈجرنمنٹ نہیں دیں گے. یہ نہ ہو کہ ہماری مرضی کی چیزیں ہم ریفارمز میں ڈال دیں, دوسری جو چیزیں جس سے عام آدمی کو فائدہ اس کے اوپر ریفارمز کوئی نہ کریں. سو ٹائمنگ از کریٹیکل. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہمارے آگے نہ بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اصلاح کی متقاضی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کی اصلاح سالوں تک ہوتی نہیں ہے یا پھر اصلاح کے نام پہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کو ایک چھوٹے لیول پہ اگر دیکھ لیں تو ہم سب کہتے ہیں نا کہ یار بالکل میڈیا میں ہم میڈیا کا حصہ ہیں, لیکن میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے. کیوں نہ ہو, یا تو اتھارٹی کوئی ہوتی نہیں ہے, جو کچھ کرتے جاؤ سارا کچھ ہی چلا جاتا ہے, جو نہیں جانا چاہیے وہ بھی آنر چلا جاتا ہے. یا پھر کوئی ایک گورنمنٹ کو یاد آتا ہے کہ اچھا یار اب میں نے اس چینل کو یا اس اینکر کو ٹارگٹ کرنا ہے, پھر وہ اپنا ایک بندہ لاتی ہے, پھر وہ ریگولیشن کے نام پہ وہ کچھ ہوتا ہے جو کہ ریگولیشن نہیں ہوتا, کچھ اور ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اسی طرز کے مسائل ہیں. کیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ پاکستانی عدالتی تاریخ کا سب سے ہائی پروفائل کیس ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ایسا کیس ہے جس کا خود جج صاحبان بھی حوالہ دیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب عدالتی تاریخ میں اصلاح کی متقاضی تو ہے. کیا یہ صرف ایک لطیفہ ہے یا افسانہ ہے کہ جناب دادا کیس لے کے جاتا ہے اور نواسے کے ٹائم پہ کیس حاصل ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا ہوتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوا کہ بندہ مر گیا اس کے بعد کیس کا فیصلہ ہے؟ نہیں, ایسا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا اچھا کیا ایسا نہیں ہوا کہ انکلینیشنز رہی ہیں ججز کی؟ بھائی عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ افتخار چودھری صاحب نے یہ کیا, اور اینڈ دا لسٹ گوز آن. تو اس کا مطلب گڑبڑ تو ہے, معاملات تو ٹھیک ہونے چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ یا معاملات ٹھیک کرنے کے لیے کوئی آگے ہی نہیں بڑھتا, اس لیے کہ سب کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے, پر سب کو اپنا اپنا ایکس وائی زیڈ چاہیے بھی تو ہوتا ہے نا سب کو. اور یا پھر یہ کہ جب مار پڑی ہوتی ہے تب یاد آتا ہے کہ چلو اب اصلاح کر لیتے ہیں, اس لیے ملک آگے ہی نہیں بڑھ پاتا. تو یہ اسی وقت مسئلہ حل ہوگا جب صدقے دل سے سارے بیٹھیں گے, اور نیت کسی ایک جج بینچ یا عدالت کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہوگا بلکہ نظام کو بہتر کرنا ہوگا. اب یہ ایسا ہوگا وشفل تھنکنگ. بلاول صاحب تقریر کر رہے ہیں, بٹی صاحب وہ جو کام شہباز شریف صاحب نہیں کر پائے اپنی تقریر میں, جس طریقے سے کھلا کے نہیں کر پائے, وہ کام اب بلاول صاحب کر رہے ہیں. مطلب عدالت کے بارے میں کہ ایک پاکستان میں دو آئین نہیں ہو سکتے, جوڈیشل ریفارمز ہونے تک پاکستان فلاح نہیں پا سکتا, اور وہ جو خواب تھا پاکستان کا پورا نہیں ہو سکتا. اور پھر اپنی تعریفیں کہ ہم نے آئین بحال کیا وغیرہ وغیرہ, فل کوڈ کا ہمارا مطالبہ تھا, جو بھی ان کی تنقید ہے. آپ کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں اس ساری بحث کو؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے یہ اداروں کو ڈائریکٹلی ٹیک آن کریں گے. اور ایک اور بڑی اچھی بات فرمائی بلاول صاحب نے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا کردار متنازع نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے بھول گئے نے پچھلے 4 مہینے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ رل کے کیتا کی ہے. یار یہ کس طرح یہ ان کو امنیشیا ہے, یہ 4 مہینے پرانی باتیں ان کو یاد نہیں رہتی کہ بھائی جان ہم نے ڈیل کی تھی, ہم نے حکومت گرانے کے لیے اگریمنٹ کیے تھے, ہم ہی سندھ ہاؤس میں بندے ہم نے چھپائے ہوئے تھے, ہم نے ان لوگوں کو توڑا تھا. یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کاشف صاحب, آپ میرے ابے کا 15-20 ارب روپیہ ڈوب جائے تو مجھے چیخیں تو نکلیں گی نا. 15-20 ارب روپیہ بڑی مشکل کمایا جاتا ہے, بڑا لوٹ مار کے عوام کا خون پسینہ نچوڑنا پڑتا ہے. بلاول کا حق ہے یار یہ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی خواہش کے مطابق خرید و فروخت نہیں ہو سکی. ایک نجائز حکومت جائز طریقے سے گھر چلے گئی ہے. جو آصف علی شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں ریفارمز ہونی چاہیے, اچھے کام ہونے چاہیے, لیکن پبلک انٹرسٹ میں. جب 2/3 میجورٹی ان کی تھی 97 میں, کتنی اصلاحات کی. جب اصلاحات آپ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے, اپنا لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے کریں گے, وہ اصلاحات نہیں, وہ تباہی ہوگی. اصلاحات نہیں چاہتے. 14 سال سے ان کی سندھ میں حکومت ہے, صاف پانی نہیں دے سکے, تعلیم نہیں دے سکے, صحت نہیں دے سکے, روزگار نہیں دے سکے. وہ یار خدا کا واسطہ ہے, تم اداروں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو, اور کئی جگہ ادارے غلام بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے زیادہ فٹ اسٹیبلشمنٹ سے زرداری صاحب ہے. دبئی کس لیے گئے تھے, اور کون آپ سے ساتھ والے شہر میں گیا تھا, ادھر اور کون سے ملک کا بندہ آیا تھا. ادھر سب دھاندلی چاہتے ہیں جائز, جب اس کے حق میں ہو. جس کے خلاف وہ کہتے ہیں یہ دھاندلی بڑی. سر ویسے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ابھی بلاول صاحب نے, میں دیکھیں ان پرنسپل ان تمام باتوں سے اگری کرتا ہوں کہ ایک آئین ہونا چاہیے, اس کی
اس کی تشریح ٹھیک ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا اور متنازع کردار عدلیہ کا نہیں ہونا چاہیے. حبیب اکرم صاحب, یہ بہت ساری ان پرنسپل باتیں اچھی ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں تشریح سپریم کورٹ کرے, لیکن ساتھ جملہ جو دل میں کہتے ہیں وہ یہ کہ وہ لیکن تشریح ہونی ہماری مرضی کی چاہیے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے یہ اس ملک کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, پھر دل میں کہتے ہیں ہاں ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ہمارے لیے کر لیں تو ٹھیک ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں پچھلے 7 8 10 دن سے جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں؟ کہ آپ نے ہم سے مشکل فیصلے کرائے, وہ ہماری مدد بھی نہیں کر رہے. آپ الیکشن کے لیے آپ نے ہمیں دھکیل دیا, الیکشن پھر جا کے الیکشن لڑو کیونکہ ایسی کچھ نہیں کرنا اس الیکشن میں. دس از ویئر دا پرابلم کمز. دا پرابلم از کہ ہم اچھی تقریریں کرتے ہیں, اصول کی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن اس پہ یقین نہیں کرتے. دوسرے کے لیے نہ ہو. عمران خان سلیکٹڈ تھا, بڑی بری بات ہے. ہم سلیکٹ ہو کے آئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. یہ ہے اس ملک کا پرابلم, جو دوغلاپن ہے سیاستدانوں کا. دیکھیے, یہ تو آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کاشف کہ یہ ہمارے سیاستدانوں کے کریکٹر کا مسئلہ ہے, اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. یعنی بعض اوقات انہیں اپنے فائدے کی چیزیں بھی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور یہاں پہ جو ایک اہم ایشو ہے عدالتی ریفارمز کا, اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی لڑائی ہوئی تھی جسٹس سجاد علی شاہ سے, اور اس سے پہلے کچھ ججوں کی تقرریوں کا مسئلہ الجھنے لگا تھا, تو اس وقت ایک قانون بنایا گیا تھا آرٹیکل 91 کے تحت کہ جناب, نہیں خیر آرٹیکل 91 کے تحت قانون یہ بنایا گیا تھا کہ ججز کی تعداد جو ہے سپریم کورٹ میں وہ 17 مقرر کر دی جائے گی. اور پہلی دفعہ وہ ایک قانون بنا تھا, اس سے پہلے 1973 کے آئین کے نیچے ججوں کی تعداد متعین نہیں تھی. اب 191 کی بات ہو رہی ہے. چلیے, دنیا ایسے ہی کرائسس میں آتی ہے, سیکھتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں, باہر پیدا ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر حل ہوتے ہیں. یہ ہم نے پوری دنیا میں آپ ڈیموکریسی کا ایوولوشن دیکھیں تو وہ اسی طرح ہی ہے. چلیے, آج آپ یہ کر لیجئے, لیکن پرابلم اگین وہی ہے کہ آج آپ یہ جتنی ریفارمز کریں گے وہ کیا قابل قبول ہوں گی؟ پولیٹیکلی تو ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گی, لیکن اگر ان کا دائرہ وسیع کر دیا جائے تو یس, میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ جو چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا اختیار ہے اس کی کوئی لمٹس ہونی چاہیے. جب دستور کا معاملہ ہو, جب دستور کی تشریح کا معاملہ ہو, تو اس میں ہمیں ججوں کی کم از کم تعداد یا فل کورٹ کی بات کر دینی چاہیے قانون. بلکہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی علیحدہ کر دینا, جس نے آئین کی تشریح کرنی ہے اس کو علیحدہ کر دیں. اس کو آپ اسی وقت ایسا بھی کر سکتے ہیں, ایسا بھی کر سکتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ کو یاد ہوگا, چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اچھا, 10 سال حکومت کی کسی نے سنا کہ کبھی کئی بات بھی ہوئی ہو اسمبلی کے فلور پہ کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہیے؟ میں ایکچولی اس کانسیپٹ کے حق میں نہیں ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو دستور لکھا ہوا ہے, ہمارے جو دستور ساز ہیں یا ہمارے جو چارٹر ساز ہیں, ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں نا وہ بڑی مشکوک ہے. ہمارے دستور میں ایسی شقیں شامل ہیں کہ جن کے تحت ایک منورٹی گورنمنٹ وجود میں آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ جس کا ریسنٹلی فیصلے میں ذکر بھی ہے, 130/4, یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ رن آف الیکشن کروائیں گے. دنیا کی کون سی ڈیموکریسی ہے جہاں پہ رن آف الیکشن اس میں پرابلم ہے ویسے, کیونکہ بات یہ ہے کیونکہ آئین آپ کو میری بات سن, ہاں نہیں, یہ اس میں یہ پرابلم, آئین کبھی بھی آپ کو ڈیڈ اینڈ پہ نہیں لا کے کھڑا, اس نے آپ کو راستہ دینا ہے نکلنے کا. کانسٹیٹیوشن کی ڈیفینیشن بنیادی یہ ہے کہ جو بنانے والے ہوتے ہیں کہ اس کا آپ نے راستہ نکالنا ہے کہ ڈیڈ اینڈ نہ ہو, کہیں پھنس نہ جائیں سارے جا کے. اب سوچیں ذرا, الیکشن ہو, سن لیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, الیکشن ہو, میجورٹی نہیں ہے کسی کے پاس, آپ کہیں دوبارہ الیکشن میں جاؤ, دوبارہ الیکشن ہو, پھر میجورٹی نہ ہے, کیا آپ الیکشن تو نہیں کر سکتے. somebody has to form a government. that's why یہ راستہ نکالتے ہیں کانسٹیٹیوشن کہ آپ کو ڈیڈ اینڈ پہ نہ لے جائیں گے. ہاں, آپ نے یہ دلیل آپ کی بالکل قابل قدر ہے, لیکن میں اس سے اتفاق کرنے سے خود کو قاصر پاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے دراصل الیکٹریٹ کی طرف جانا چاہیے. جب بھی اس طرح کا ابہام دستور میں جہاں جہاں ابہام کا ذکر ہے وہاں الیکشن یا الیکٹریٹ کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے جس کے اوپر پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عوام کے پاس جانا ضروری ہے, تو ریفرینڈم, اور ریفرینڈم ہر پارلیمانی جمہوریت بلکہ ساری جمہوریتوں میں ایک سوال کے اوپر جواب لیا جاتا ہے, جیسے ہمارے سامنے بریگزٹ کا ریفرینڈم ہوا. اسی طرح جہاں پر حکومت کے پاس اکثریت ختم ہو جائے, ایک بڑی پارٹی موجود ہو, تو الیکشن, کہ آپ اگر کوئی حکومت نہیں بنا پا رہا
تو درست ہو الیکشن گیا، بالکل یہ ٹھیک۔ آپ کا دستور کہتا ہے۔ تو ابہام کا علاج جو ہے وہ الیکٹریٹ ہے۔ اس وقت بھی ابہام جو پیدا ہوا ہے سیاست کے اندر، اس کا علاج ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ جائیں۔ تو خیر اور جہاں پولیٹیکل تک ڈیمانڈ بھی بینچ ہے بنانے کا اختیار ہے، جہاں پہ عدالتی انسرٹنٹی ریفارمز، ہوگی، یہ میں نے آپ کی یہ بات بھی کنسیڈ کر دی اور ہم سارے شاید سے اتفاق کرتے ہیں کہ